بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس۔ آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ آج ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی اور آج ہم سبق نمبر 13 آؤ مل کر درخت لگائیں پڑھتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انہوں نے سوچیں اور بتائیں میں 2 سوال دیے ہوئے ہیں کہ آپ کو پودے اور درخت کیسے لگتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں پودے اور درخت بہت پیارے اور خوبصورت لگتے ہیں۔ درختوں کا کوئی ایک فائدہ بتائیں۔ درختوں کا کوئی ایک فائدہ یہ ہے کہ درختوں سے ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں جو کہ فرنیچر بنانے اور جلانے کے کام آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں درخت لگانے کی مہم ہر سال چلائی جاتی ہے؟ اس کو عام طور پر شجرکاری کا ہفتہ کہتے ہیں، یعنی شجرکاری یعنی درخت لگانے کا ہفتہ۔ اچھا بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے مشقی سوالات میں پہلا سوال ہم کر لیتے ہیں الفاظ معنی کا۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ کیا ہے؟ بھلا، خوبصورت، اچھا، دعوت دینا، بلانا، فرنیچر، میز، کرسیاں وغیرہ، چہل پہل، رونق اور شجرکاری، درخت لگانا، گیت گانا، نغمہ۔ آؤ مل کے درخت لگائیں۔ یہ آؤ سب مل کر ہم درخت لگاتے ہیں۔ تلفظ سیکھیں۔ رونق، شجرکاری، مبارک، اسمبلی، سریلی، جھوم، گیت، فرنیچر اور ضرورت۔ سبق کی اب پڑھائی کر لیتے ہیں۔ پڑھائی میں یہ ہے کہ آج اسکول میں خوب چہل پہل تھی، خوب گہما گہمی تھی، بہت زیادہ رونق تھی۔ سارا اسکول سجا ہوا تھا، کیاریوں میں پھول کھلے ہوئے تھے، پھول نکلے ہوئے تھے، جیسے مسکرا کر کہہ رہے ہوں شجرکاری کا دن مبارک ہو، یعنی درخت لگانے کا دن مبارک ہو۔ اسمبلی شروع ہوئی، بچوں نے پہلے دعا پڑھی، پھر قومی ترانہ، اس کے بعد جماعت پنجم کے 3 بچوں کو دعوت دی گئی۔ انہوں نے گیت گایا، آؤ بچوں آؤ مل کے درخت لگائیں۔ بچوں کی سریلی آواز لگتا تھا کہ درخت جھوم رہے ہیں سن کر۔ اچھا، سریلی بہت زیادہ سروں والی، بہت زیادہ اچھی، کانوں کو جو اچھی لگتی ہے اس کو ہم سریلی کہتے ہیں۔ پرندے بھی ساتھ مل کر گا رہے ہیں، آؤ بچوں آؤ مل کے درخت لگائیں۔ پرنسپل صاحبہ نے بچوں کو اس گیت پر شاباش دی۔ اس کے بعد پرنسپل صاحبہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا، پیارے بچوں، درخت ہماری ہوا کو صاف رکھتے ہیں، ہمارے گھروں، اسکولوں اور سڑکوں کو خوبصورت بناتے ہیں، ہمیں پھل دیتے ہیں، فرنیچر، کھیلوں کا سامان اور ہماری ضرورت کی کئی چیزیں درختوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں، 5ویں جماعت کے طلباء نے کون سا گیت گایا؟ آؤ بچوں آؤ مل کے درخت لگائیں۔ یہ دیکھو بچوں، یہ اسمبلی ہو رہی ہے اور یہ اسکول کی پرنسپل کھڑی ہیں اور یہ پیچھے ان کے سامنے اسکول کے بچے ترانہ پڑھ رہے ہیں اور یہ پرنسپل ان کو بتا رہی ہیں درختوں کی اہمیت کے بارے میں۔ بچوں، ہمارے ملک میں آج کل شجرکاری کا ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ شجرکاری یعنی درخت لگانے کا ہفتہ منایا جا رہا ہے، ویک منایا جا رہا ہے، 7 دن منائے جا رہے ہیں۔ سب لوگ پودے لگا رہے ہیں۔ ہم بھی آج اسکول میں پودے لگائیں گے، یہ پودے بڑے ہوں گے، درخت بنیں گے، ہمارا اسکول بہت خوبصورت لگے گا۔ اسمبلی ختم ہوئی، سب بچے میدان میں جمع ہو گئے۔ مالی نے مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود رکھے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے جو گڑھے کھود رکھے تھے، گڑھے کس کو کہتے ہیں؟ ہول بنائے ہوئے تھے۔ سب نے مل کر ان گڑھوں میں پودے لگائے۔ ہوا چلی، ننھے منھے پودے لہلہانے لگے، جیسے ہاتھ ہلا کر کہہ رہے ہوں درخت لگانے پر آپ کا شکریہ، اسکول پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بھلا لگ رہا تھا۔ بھلا یعنی اچھا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھو، یہ تصویر میں بچے، ایک کلاس کے بچے اسکول میں کیا کر رہے ہیں؟ پودے لگا رہے ہیں۔ مالی نے کیونکہ پہلے سے ہی وہ ہول سوراخ کر رکھے تھے کہ ان میں آ کر بچے خود پودے لگائیں گے، وہ پودے اپنے گھروں سے لے کر آئے تھے۔
اچھا، پھر ہم نے سیکھا درختوں کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ بازاروں، سڑکوں، اسکولوں، غرض ہر جگہ درخت لگانے چاہیے۔ کیوں لگانے چاہیے؟ کہ درخت جو ہیں وہ آکسیجن خارج کرتے ہیں، جو کہ ہمارے پھیپھڑوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جب سانس لیتے ہیں اور جب ہم سانس کے ذریعے یہ ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہی آکسیجن ہوا کے ذریعے ہمارے پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے اور ہمیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے، اور ہمیں جو تازہ ہوا ہے وہ ہمارے پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں، مالی نے گڑھے کیوں کھود رکھے تھے؟ مالی نے گڑھے اس لیے کھود رکھے تھے کہ تاکہ چھوٹے بچے آ کر اس میں جو تھے پودے لگائیں، آسانی سے پودے لگائیں اور ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چھوٹا سا کمنٹ کریں، اور جو بچے میرا لیسن یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کرتے چلے جائیں، اور میں جتنے بھی آپ کے میں نے لیسن پیچھے اور جتنی بھی میں نے بکس پڑھائی ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں دیتی جا رہی ہوں، اور جو بھی آپ کو کسی بھی مسئلے میں یا کسی بھی بک میں یا کسی بھی لیسن میں مشکل ہو تو وہ آپ ڈسکرپشن سے دیکھ کر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔